أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے اور مدبر بھی ہے. درود السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیات مبارکات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے نہیں شرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کی مثال دیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو، چاہے وہ مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو، اور چاہے مچھر سے کوئی حقیر تر چیز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال دینی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا جو کلام ہے، اللہ تعالی کی جو مثالیں ہیں، وہ سب سے اعلیٰ کلام اور سب سے اعلیٰ مثالیں ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، انہیں صرف اور صرف علم والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، انہیں صرف اور صرف علم والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی مثال دیں، چاہے وہ مچھر ہی کی مثال کیوں نہ ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر تر چیز ہو، اس کی بھی مثال کیوں نہ ہو، مگر اس مثال سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان مثالوں سے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سننے سے اور اللہ کے کلام پر ایمان لانے سے ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور جبکہ اہل کفر جو ہیں ان کا کفر اور انکار اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ وہ یہ جان لیتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو اہل کفر اور انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مثال سے کیا چاہتے ہیں. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، مطلب کہ اپنے انکار میں اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور بھی بڑھ جاتے ہیں اپنے کفر میں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو ان مثالوں سے، اللہ تبارک و تعالی کی ان مثالوں سے بہت سے لوگ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پر بھی آ جاتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کون ہوتے ہیں؟ گناہگار ہوتے ہیں،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، جو اللہ کی معصیت کرتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی جو معصیت ہے، جو سب سے بڑی جو معصیت ہے، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس آیت مبارکہ میں ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا، ہر قرآن سیکھنے والا اور ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ صرف وہی ہدایت پہ آئے گا جو اللہ سے سچے دل سے ہدایت مانگے گا، سچے دل سے جو ہدایت مانگے گا، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب لوگ گمراہ ہو مگر وہ جس کو میں نے ہدایت دی، جسے میں نے ہدایت دی، فاستہدونی، پس تم ہدایت مجھ سے طلب کرو، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو جو شخص سچے دل سے ہدایت طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم پہ اور ہدایت پہ چلا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ ان آیات سے اور ان مثالوں سے صرف اور صرف گناہ گار لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے یہاں گناہ گار سے مراد کافر لوگ ہیں، کیونکہ پیچھے کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے کافروں کا ذکر ہوا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے، اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے کیا کہنا چاہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو انکار کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی مثال ہے اس کے اوپر اس طرح کلام کرتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا اللہ تعالیٰ کی مثالوں کا جو انکار کرتے ہیں، ان کی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو بھی توڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کر دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ فساد کرتے ہیں، زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں سے، یہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ جو علامات آ رہی ہیں کفار کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی مسلمان میں یہ علامت ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا جو ایمان ہے اس گناہ کے مطابق اس کا ایمان اتنا کم ہو جائے گا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اس وعدے سے مراد کچھ علماء نے کہا ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام ذریت کو اور تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیٹھ سے نکال کے جو وعدہ لیا تھا ربوبیت کا، اور سب نے ربوبیت کا اقرار کیا تھا، یہ وہ وعدہ ہے۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ کے واسطے سے مخلوقات سے لیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلوقات کا ایک وعدہ ہے، کیونکہ یہی اسلام اور استسلام ہے۔ استسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے حوالے کر دینا، اور یہی وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ہم نے جو وعدہ کیا ہے، ہمارا یہی وعدہ ہے کہ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حکم ہوگا اس کی تعمیل کریں گے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوگا اس سے رک جائیں گے۔ تو عزیز سامعین، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے بھی توڑ دیتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ
صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، دنیاوی بنیاد پہ اور دنیاوی اسباب پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق اور قطع رحمی کر دیتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ویفسدون فی الارض، اور زمین پہ فساد کرتے ہیں، یہ تیسری صفت ہے ایسے لوگوں کی۔ تو عزیز و ساتھیو، جہاں کہیں قرآن مجید میں، قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہیں بھی کفار کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، کفار کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، اگر وہ کسی مسلمان میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان کفر تک پہنچ جائے گا یا کافر ہو جائے گا، نہیں۔ اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آیات کافروں کے بارے میں ہیں، یہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں، نہ افراط نہ تفریط، بلکہ ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی صفات بیان کی ہیں، مگر مسلمانوں کے لیے قرآن میں قرآن تو مسلمانوں کا قرآن ہے، تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں بیان کی ہیں؟ تاکہ ہم ان صفات سے بچیں۔ یہ نہیں کہ یہ آیت محض بالکل صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے، بس ہمارا ان میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، نہیں میرے بھائیو۔ بہت سے لوگ قرآن کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ ہمیں کافر بنا رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہم آپ کو کافر نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کی صفات بتائی ہیں ان صفات سے بچ جاؤ، ان صفات سے بچو، تاکہ آپ کہیں کفر تک نہ پہنچ جاؤ۔ تو دونوں میں فرق ہے، کفر کا فتویٰ لگانا کسی پہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح آج کی ہماری یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔